بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ انسان کے مزاج میں اللہ جل شانہ نے عظمت رکھی ہے، کیونکہ جنت سے آیا ہے اور جنتی ذائقے چاہتا ہے، جنتی لذتیں چاہتا ہے، جنتی ذوق رکھتا ہے اور جنتی مزاج چاہتا ہے۔ اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو، اپنی گلی کو، اپنے وطن کو، اپنے لباس کو، اپنی شکل و صورت کو، اپنے دسترخوان کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتا ہے، کیونکہ آیا جنت سے ہے۔ جب مزاج میں عظمت ہوتی ہے تو انکار پسند نہیں ہوتا۔ انسان چھوٹا ہے، مخلوق ہے اور خالق ہے، رب ہے، تو سوچیں خالق کیسے انکار پسند کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں اقرار ہے، انکار نہیں ہے، اقرار ہے، انکار نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا کافر شیطان تھا جس نے انکار کیا اور اللہ کو انکار ناپسند ہوا، اور آخری دم تک ہر وہ شخص جو انکار کرے گا اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کی ناپسندیدہ شخصیت بن جائے گا، اور وہی شخص جب اقرار کرے گا اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا، اور اتنا پسندیدہ ہوگا، اتنا پسندیدہ کہ اللہ جل شانہ اس کے مقام کو فرشتوں سے بھی اونچا کر دیتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا جو اللہ جل شانہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اس کے پاؤں کے نیچے جا کے پر ملو، اور جو اللہ کی راہوں میں اللہ کی تلاش میں جاتا ہے اللہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اس بندے سے جا کے ہاتھ ملاؤ، مصافحہ کرو۔ یہ جب اطاعت پہ آتا ہے تو اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اتنا عظمت پا جاتا ہے اور اتنا عظیم بن جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس کی غلامی کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اور جب یہی بندہ انکار پہ آتا ہے تو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، کہ یہ جانور نہیں، جانور سے بدتر ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کو انکار اور کفر پسند نہیں ہے، بندے کو پسند نہیں۔ باپ کے سامنے کوئی انکار کرے، کہا آنکھ ہے جا، تو میرا نہیں، میں تیرا نہیں، میرا جائیداد، ملک، مال، چیزیں تیری نہیں، نکل جائے یہاں سے۔ میرے رب کو انکار پسند نہیں، بندے کو پسند نہیں تو رب کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ سود والے کے ساتھ رب کی جنگ کیوں ہے؟ چاہے وہ بینک کے ذریعے ہے، زرعی بینک کے ذریعے ہے، یا دوسری انداز سے ہے، یا کھاد بیج سپرے سے ہے، یا کسی بھی شکل میں وہ اپنے بزنس میں، تجارت میں، مل میں، فیکٹری میں، اس کے لیے اللہ کی جنگ اس کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ میرا رب کہتا ہے بندوں کے ساتھ ترس کا، رحم کر اور بندوں کو دے، اور یہ بندوں کو نہ دینے کی کیفیت میں اس دینے والے حکم کا انکار ہی ہے۔ جب یہ انکار بڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ نے اس انکار پہ سورۃ الکافرون کو بیان کیا ہے، اس انکار پہ، اور ڈائریکٹ ان انکار کرنے والوں کو میرا رب خود چیلنج کر رہا ہے۔ کل کہہ دو ان انکار کرنے والوں کو، کل یا ایھا الکافرون، ان انکار کرنے والوں کو کہہ دو کیا؟ اس کی مثال ایسے ہے، بڑا ساتھ کھڑا ہے، کہتا ہے میری طرف سے یہ کہے، اور اسے پتہ ہے یہ اس کی بول نہیں ہے، اس بڑے کے بول ہیں، اگر میں نے ہاتھ ڈالا تو بڑے کو ڈالا، اسے پتہ ہے
کہ बड़ा इसके साथ है जिसके पास ताकत, इक्तिदार, इज्जत, वकार, शान और शौकत, फौज और पूरे के पूरे हमले और उसकी तदबीरें सब कुछ है। वो कहते हैं मेरी तरफ से ये कह, तो वो कहना शुरू करता है, फिर कहता है और कह, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। अब इसके तर्जमे की गहराई में जाए तो आपको महसूस होगा कि मेरा अल्लाह साथ है बंदे के, और बंदा अल्लाह की बोलियां बोल रहा है। उसे पता है, कहते हैं मुझे पता है तो किसकी बोली बोल रहा है। बाज बंदे कहते हैं ना, मुझे पता है तो किसकी बोली बोल रहा है, उसको सामने से हटा फिर देखता हूं। हरमजान ने कहा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने वो ईरान का शहजादा था, उसको गिरफ्तार करके ले आए और कहने लगा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मदीने वाले की गुलामी से पहले हमसे बड़ी जंगें की थी, कौन सी जंग जीतते थे? हम सुपर पावर थे, ईरान सुपर पावर था, कैसर और किसरा, कैसर रोम का और किसरा ईरान का, हम सुपर पावर थे, कौन सी तुमने जंग जीती थी? अब रब को हमारे सामने खड़े कर दिया और कहते हो जीत के दिखाओ। हम रब से नहीं जीत सकते, हम तुमसे जंग हमेशा जीते हैं। उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला को कहा कि अल्लाह को हमारे सामने खड़ा कर दिया और फिर हम अल्लाह के से जंग जीत के दिखाएं। उस वक्त वो कैदी बन के आया हुआ था। कुल या अय्युहल काफिरून, अल्लाह साथ है, अल्लाह को साथ खड़ा किया, अल्लाह ने बंदे को साथ खड़ा किया हुआ है। अपनी रहमत, ताकत, कुव्वत की कुर्सी पर, इक्तिदार पे बैठा है, बंदा साथ खड़ा है रब के कदमों में। अल्लाह कहता है जाओ कहो मेरी तरफ से चैलेंज है। जादू हमेशा जिन्नात के जरिए असर करता है, ज़हन में रखिएगा। जादू जो है, जादू कोई भी है, ये जिन्नात के जरिए असर करता है। जादू क्या जरिया बनने वाली कुव्वतें जिन्नात होती हैं, शरीर, शैतान, जिन्नात। मुल्क के अंदर अनारकी, फितना, दहशतगर्दी और बदअमनी फैलाने के लिए कुछ कुव्वतें होती हैं। सारे शरीर नहीं होते, उनमें कुछ शरीर लोग होते हैं जो ये काम करते हैं और लोगों को परेशान और मुतासिर करते हैं। इसी तरह जिन्नात में शरीर लोग भी होते हैं, शरीफ लोग भी होते हैं। जादू, जिन्नात, जादू और उसके जरिए सारा निजाम बर्बादी का, उसका जरिया यही बनते हैं जो काफिर हैं। ये काफिर हैं, वो इंसानों में है या जिन्नात में है, जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया। इकबाल ने एक शेर कहा था, इस पे बहुत शोर उठा था उस दौर में, लेकिन फिर बड़े बड़े लोगों ने, उलमा ने जब इस शेर की गहराई में गए, उसकी वजाहत को देखा तो फिर इसकी वजाहत हुई। उसने एक शेर कहा था, उसका एक मिसरा है, हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। सन्नाटा छा गया। हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। बड़ा शोर हुआ और वाकई ऐसा है। लेकिन जब इसकी वजाहत हुई उलमा ने, बड़े बड़े ने, कि हम काफिरों के काफिर, हम काफिरों का इनकार करते हैं, हम काफिरों के काफिर हैं। समझ गए? अब समझ आई? हम काफिरों के क्या हैं? काफिर हैं। और कुफ्र किसको कहते हैं? इनकार को। और काफिर खुदा हमारा, हमारा खुदा भी ना मानने वालों का इनकार करता है कि ये मेरे नहीं हैं। बेटा किसका? नूह अलैहिस्सलाम का। कुरान क्या कहता है कि ये मेरे, कौन सी आयत है? इन्नहु लैसा मिन अहली, ये आपके अहल में से नहीं है, मैं इसका इनकार करता हूं। सूरत अल काफिरून पढ़ने वाला शख्स ऐसा फर्द होता है जो डंके की चोट पे जादू को चैलेंज करता है, जो डंके की चोट पे नजर बद को चैलेंज करता है, जो डंके की चोट पे नजर बद के लगाने वाले को चैलेंज करता है, और उस आंख को चैलेंज करता है, उस बुरे जज्बे को चैलेंज करता है,
اور جنات اور شریر جنات کو چیلنج کرتا ہے، اور وہ باطل اور فتنہ جو پورے عالم میں انسانیت کا دشمن ہے، یہ سورۃ الکافرون اصل میں اس چیز کو چیلنج کرتی ہے۔ اور چیلنج میں ایک ہے میرے بول اور ایک ہے خود اللہ کے بول۔ اللہ اپنے بولوں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اپنے بولوں کی لاج رکھتا ہے۔ مجھے ایک ایم پی اے کا واقعہ یاد ہے، اس کے نوکر نے مجھے خود سنایا کہ اچ شریف کا جو ہے وہ کہنے لگے میلہ تھا، اچ شریف کا میلہ۔ اچ شریف بہاولپور کے ساتھ ایک شہر ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام کے مزارات ہیں، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری، یہ ان اور پورے بر صغیر میں سادات کی نسبت جہاں بھی ہو، اگر اچ کی نسبت اس پہ ان کے ساتھ نہیں اور اچ کی مہر نہیں تو وہ 2 نمبر سید ہوگا۔ اگر اچ کی مہر ہے اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ حسبی نسبی سید ہے۔ تو اچ میں عرس ہوتا ہے، تو اس میں پھر ایک میلہ لگتا ہے۔ کہنے لگے ہم رات کو 2-3 اکٹھے ہو کے گئے، ساری رات میلہ لوٹا، ساری رات۔ کسی کے گلے میں یہ دیہاتی لوگ سونے کے تاج سے بنوا کے، چاندی کے تاج سے بنوا کے گلے میں ڈالتے ہیں، خاص ایام میں پہنتے ہیں۔ غبارے والا تھا جو کہتا ہے لگانے والے کو ملے گا، اس کا گلہ صاف کیا۔ کھلونے بیچنے والے کا گلہ صاف کیا، تجوری اس کے پیسے نکالے۔ مٹھائی بیچنے والے کے، پولیس ہمارے پیچھے تھی، اس نے کہا کہ فلاں کے آدمی ہاتھ نہیں لگانا، پولیس کو پتا تھا۔ ہم سب کی صفائیاں کر رہے تھے، نازیبا حرکات بھی کر رہے تھے، لوگوں کا مال بھی، ساری رات یہی کیا۔ صبح وہ بندے اور پولیس سارے کے سارے اس سردار کے ڈیرے پہ۔ سردار نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے بتا کے کیوں نہیں گئے تھے؟ مجھے ہمیں گالیاں دیں، اور برا بلا کہا، اور کہا کہ اب جاؤ وہ فلاں سردار ہے اس کے ہاں چھپ جاؤں گا، خود ان کو سنبھال لوں گا۔ اور ان کے ہاں وہ کہنے لگے کہ وہ سارے کھلونوں والے اور مٹھائیوں والے غریب جتنے چھابڑی لگائی ہوئی تھی ان سب کو تو ہم نے ساری رات صاف کیا، لوٹا۔ کہنے لگے جب وہ آئے تو اس نے کہا ہاں انہوں نے کیا ہے، میں تمہارا ایک ایک پیسہ ان سے دلواؤں گا، ان کی ماں کی ایسی، ان کی بہن کی ایسی، ان کی گالیاں دی، جاؤ تم آج ملے گا پیسہ۔ وہ کہنے لگے ناراضگی صرف اس بات کی سردار کی تھی، مجھے بتا کے کیوں نہیں گئے تھے؟ کیوں؟ ان کے ساتھ ایک مر مٹنے والا ایسا شخص تھا جس کے پاس دولت تھی، اقتدار تھا، روب تھا، بدماشی تھی۔ ارے ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، مٹ گئے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ایک تارا تو ہے۔ سب مٹ گئے، باقی اللہ کا نام رہا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی محبت اور طاقت رہی۔ ان کے ساتھ سردار تھا، وہ سردار کو کہہ کے نہیں گئے تھے، تم تو سردار کو کہہ کیا خود سردار کے بولوں کے ساتھ آ رہے ہو۔ یہ سورۃ الکافرون جو روزانہ پڑھی جاتی ہے، ظہر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تعلیم کے بعد پڑھتے ہیں، کیا کمال ہے۔ آپ کو علم نہیں ہے، آپ تو تسبیح خانے میں بیٹھے بیٹھے اپنی نسلوں کے جادو توڑ رہے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، بعض جادو ایسے ہوتے ہیں جو نسل در نسل ہوتے ہیں۔ مجھے سال ہر سال ہو گئے اس کے علاج معالجے میں، ٹامک ٹولیاں مارتے مارتے شاگرد ہوں میں، کبھی استاد نہیں بن سکا۔ نسل در نسل اس کا اثر ہوتا ہے۔ بعض جنات کا ویر، جنات کی شرارتیں نسل در نسل چلتی ہیں، بعض بد دعائیں نسل در نسل چلتی ہیں، بعض لعنتیں نسل در نسل چلتی ہیں، جیسے رحمت، جیسے دعا۔ کہنے لگے اس خاندان کو دعا ہے، کہتے نہیں ہیں اس بندے کو دعا ہے، جب نسل در نسل چلتی ہے۔ اس طرح جادو، جنات کی شرارتیں اور
اور ہلاکتیں یہ نسل در نسل چلتی ہیں. بیماریاں تو نسل در نسل عام چلتی کہ جی ہمارے خاندان میں یہ ہے کہ بڑھاپے میں اتنی عمر میں یہ ہو جاتا ہے. کیوں جی کہتے ہیں ہمارے خاندان میں یوں ہے, ہمارے خاندان میں ایک بیماری یوں چلی آ رہی ہے, بیماریاں نسل در نسل چلتی ہیں. لعنت, ہلاکت, جادوئی طاقتیں, جناتی قوتیں نسل در نسل بعض اوقات چلتی ہیں, بعض اوقات سب کے ساتھ نہیں, بعض اوقات. اسی طرح یہ جو صورت ہے یہ نسل در نسل کی ہلاکتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک انوکھا عمل ہے, اور میرے رب کی طاقت ہے اور قوت ہے کہ جو نسل در نسل چلنے والی قوتیں تھیں اس کا بہترین حل ہے. صرف 1100 دفعہ, صرف 1001 دفعہ پڑھنے سے, 1001 دفعہ پڑھنے سے حیرت انگیز فیصلے ہو جاتے ہیں. بیماریوں کے لیے, جادو کے لیے, لا علاج روگوں کے لیے, آنے والے حملوں کے لیے, نحوستوں کے لیے, خباثتوں کے لیے, غلاظتوں کے لیے, حتیٰ کہ 1001 دفعہ پڑھنے سے جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہے, بدکاریوں میں مبتلا ہے, نظر بد میں مبتلا ہے, ایک نقطہ سدا یاد رکھیے گا, جو علاج جادو جنات کا ہوگا وہ علاج گناہوں کا ہوگا. بس یہ یاد رکھیے آج کے بعد, جو علاج جادو جنات کا ہوگا, یہ میری بات سدا یاد رکھیے گا, ایک نہیں ہزاروں تجربات کے بعد. کیوں؟ جادو جنات کے لیے بھی وہی شریر شیطان ذریعہ بنتے ہیں, اور گناہوں اور بدکاریوں اور وسوسوں کے لیے بھی وہی شیطان ذریعہ بنتے ہیں, وہی جنات ذریعہ بنتے ہیں. جو علاج جادو جنات کا ہوگا وہی علاج گناہوں بدکاریوں کو چھوڑنے, عادت بد کو چھوڑنے کا بھی وہی علاج ہوگا. یہ سورۃ الکافرون پرانے روگوں کے لیے, پرانی بیماریوں کے لیے, پرانی تکلیفوں کے لیے, پرانے عیبوں کے لیے, کسی پرانی علت ہے اس کے لیے حیرت انگیز چیز ہے. اور آخر میں اللہ نے چیلنج کر دی, جیسے چیلنج کیا نا, کوئی نہیں آیا, انہوں نے کہا اور چیلنج کرو, آؤ مقابلے میں, میدان میں اترو, دیکھتے ہیں کون ہو تم. آخر میں اللہ پاک جل شانہ نے آخری چیلنج جو کیا وہ یہ کیا, لکم دینکم ولی یہ دین, چلو جاؤ, تمہیں تمہاری ادا پسند, تجھے تیری ادا پسند, مجھے میری ادا پسند, تجھے خودی پسند, مجھے خدا پسند, تجھے تیرا دین پسند, تجھے تیری ادا پسند, مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین پسند. جا, تو مجھے نہیں مانتا تو میں پھر تجھے بھی نہیں مانتا. اس سورت کے پڑھتے ہی کائنات میں ایک ہلچل ہوتی ہے. کیوں میرے آقا نے فرمایا جب شام اور مغرب ہو جائے بچوں کو راستوں میں نہ چھوڑو, بچوں کو باہر نکلنے نہ دو. آپ نے محسوس نہیں کیا جب شام مغرب ہوتی ہے اسی وقت کیڑے مکوڑے, سانپ, بچھو, ٹڈیاں, یہ زہریلے جانور اسی وقت نکلتے ہیں؟ سچ ہے؟ ایسے نہیں ہے. ہمیں علم نہیں ہے کہ بعض کیڑے مکوڑوں کی اصل شکل کیا ہوتی ہے اور اس کے پیچھے وجود کیا ہوتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے مجھے, میں نے انہیں عمل بتایا, یہ سورۃ الکافرون کا عمل بتایا. آج میں نے حالانکہ قرآن پاک کی ایک آیت سنی تھی, اس کا مضمون اتنا واضح میرے اوپر آیا تھا کہ اگر آپ نہ بیٹھتے ہو بتاتے تو میں نے اسی کے مضمون کو بیان کرنا تھا. اتنا مضمون اللہ کی طرف سے واضح ہوا تھا. آپ بھی اس لیے کھڑے ہوئے تھے, اسی یاد دہانی کے لیے. ہاں. ایک صاحب کو میں نے بتایا کہ 1001 دفعہ سورۃ الکافرون پڑھ, اور یہ عمل بھی ہے اور میں نے درس میں بتایا ہے. اچھا یہ بتائیں 1001 دفعہ عمل, یہ جو میں نے بتایا ہے درس میں اکثر بتاتا ہوں, جن کو پتا ہے وہ نہیں, جن کو نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کریں. جن کو نہیں پتا بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ. رات ہماری بات ہماری, واہ واہ, رات ہماری بات ہماری, اللہ کے نام کی برکت ہے, اللہ ہی دے گا. اللہ کے نام کی یہ برکتیں خیراتیں بانٹتے جاؤ, انشاءاللہ اللہ قبروں کو وسیع کر دے گا, اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے گا, اور اللہ اس مے خانے کو سدا آباد رکھے گا. ساقی آئیں گے ان کو جام بھر بھر کے روح کی روحانیت کے انشاءاللہ ملیں گے.
वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीर। 1001 दफा सूरतुल काफिरून, हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 7 हो, अव्वल आखिर 7 बार 11 बार दरूद पाक हो। ये अमल है। पानी सामने रख लें, शहद सामने रख लें, जैतून का तेल हो या सरसों का तेल हो वो रख लें, ये इस पे ये दम करें। ये एक दफा पढ़ना काफी है, बस खत्म। एक निशिस्त में पढ़ें, 2-3 बंदे मिलकर पढ़ सकते हैं, मुखलिसीन हो। किराए के बंदे कभी ना कीजिएगा, ठेके वाले किराए वाले कभी ना हो, यानी पैसे दे के पढ़वाएं ना पढ़वाना। इसलिए शरीयत कहती है तेरा बाप मर जाए तो खुद जनाजा पढ़ा। जो तू अपने अब्बे के जनाजे के लिए दुआएं मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, भिखारी बनेगा, क्या कोई दूसरा बन सकता है? खुद करें, खुद करें, घर वाले मिल के कर लें, एक बंदा कर ले, थोड़ी सी देर लग जाए। 1001 दफा सूरतुल काफिरून मा तस्मिया, हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 7 हो, अव्वल आखिर 7 बार या 11 बार दरूद इब्राहिमी हो। ये उस पे दम कर दें, पानी पे दम कर दें। पानी जमजम का हो तो सुभान अल्लाह, बारिश का हो तो सुभान अल्लाह, वरना कोई पानी हो, पानी पे दम कर दें, शहद पे दम कर दें, तेल पे दम कर दें, इन चीजों पे दम कर दें। फिर इन चीजों को इस्तेमाल करवाएं, बढ़ाते जाएं, यानी शहद है तो उसको बढ़ाते जाएं, पानी है तो बढ़ाते जाएं। कुकिंग में भी, घर के खाने में, पीने में, पकाने में, आटा गूंदने में, दूध में, इन चीजों में ये पानी इस्तेमाल करें। और ये तेल घर के खाने पीने, कुकिंग में भी ये तेल इस्तेमाल करें। ये तेल मैं अक्सर जादू के लिए, जिन्नात के लिए, बीमारियों के लिए, ऐसे लोग जिनको ला इलाज बीमारियां हों, एक से निकलते हो दूसरी, दूसरी बीमारी से निकलते हो तीसरी, एक रोग से निकलते हो दूसरे, दूसरे रोग से निकलते हो तीसरे, ऐसे लोगों को मैंने बताया है, साल हर साल से बता रहा हूं, और बेशुमार इसके मुशाहिदात और तजर्बात हैं। कई लोग यहां बैठे होंगे जिनके पास तजर्बात होंगे। अब इसको अगर मजीद ताकतवर बनाना चाहते हैं तो यही 1001 दफा का अमल 7 दफा या 11 दफा कर लें। अगर इसको मजीद ताकतवर बनाना चाहते हैं, यानी रोजाना 1001 दफा पढ़ के उसी पानी पे, उसी शहद पे, उसी चीनी है या तेल है, उसी पे दम कर दीजिए। वरना दूसरे तीसरे दिन फिर 1001 दफा पढ़ लें। कहीं अगर ऐसा नहीं तो हर हफ्ते 1001 दफा पढ़ लें। जितना इसमें पढ़ते जाएंगे इसकी ताकत बढ़ती जाएगी, इसकी कुव्वत बढ़ती जाएगी। और अगर इसकी ताकत और कुव्वत को मजीद बढ़ाना है तो रोजाना 40 बार सूरतुल काफिरून पढ़ के, रोजाना 40 बार सूरतुल काफिरून पढ़ के इस पे दम कर दिया करें, कुव्वत ताकत बढ़ती जाएगी। वो 1001 दफा तो पढ़ते रहेंगे, वो 7 दफा 11 दफा आपने ये निसाब, एक निसाब 1001 दफा का है तो ये 7 निसाब पढ़ लिए या 11 निसाब, और रोजाना 41 या 40 दफा इसके ऊपर काफिरून पढ़ते रहे। ये एक ताकतवर तरीन चीज है और इसको हजारों केसों को दिया, हजारों मरीजों को दिया। वो जादू का मारा है, वो जिन्नात का मारा है, वो नफ्सियाती केस है, वो एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन है, वो कोई भी मर्ज है, लाइलाज है। बैरूनी इस्तेमाल मालिश के लिए भी कर सकते हैं, खाने के लिए भी कर सकते हैं। भमों पे लगाएं, कानों पे लगाएं, जरूर लगाएं, नाक के नथनों पे जरूर लगाएं। ये वो चीजें हैं जहां से शयातीन दाखिल होकर बीमारी का जरिया बनते हैं। हदीस की रूह से कहता हूं, रात को शैतान कहां ठिकाना करता है सोते हुए? नाक के बांसे में। अब बात समझ आई? रात को शैतान, हदीस में आता है, मेरे आका ने फरमाया, मैं अपनी तरफ से ये बातें नहीं, मेरी हर बात के पीछे कोई हदीस की दलील होती है, कोशिश होती है कि नाक के बांसे में रात को शैतान जिन्नात यहां ठिकाना करते हैं। और जो ये तेल लगाएगा नाक के अंदर, दम वाला तेल, कानों के भवों में, पलकों के ऊपर, तो वहां शायद शयातीन जब आएंगे नहीं तो बीमारियां, तकलीफें कैसे? इंसान में जो गुस्सा और शरारत पैदा होती है, इंसान के अंदर नाजायज शहवत पैदा होती है और इंसान के अंदर गुनाहों का जज्बा पैदा होता है, नाफरमानी का जज्बा पैदा होता है, कत्ल व गारत का जज्बा पैदा होता है, फिरकावारियत और आग लगाने का जज्बा पैदा होता है, इसका पीछे शयातीन है, क्योंकि वो आग से बने हैं और आग लगाते हैं। और आग से बने हैं,
آگ لگاتے ہیں، اور ان کے آگ کو بجھانے کے لیے بھی سورۃ الکافرون ہے۔ سورۃ الکافرون عجب چیز ہے، کیوں؟ ہر اس طاقت کو جو رب کا انکار کرتی ہے، وہ جناتی کائنات میں سے ہے، جناتی مخلوق میں سے ہے یا انسانی مخلوق میں سے، سورۃ الکافرون اس کا علاج ہے۔ کیوں؟ پھر میں وہی بات عرض کر رہا ہوں، سورۃ الکافرون صرف سورۃ الکافرون نہیں ہے، سورۃ الکافرون دراصل اللہ جل شانہ کے پاکیزہ بول ہیں، اور وہی ہے، اور وہی کی برکات ہیں، اور اس بولوں کے ساتھ اللہ جل شانہ کی طاقت ہے۔ میرا اللہ اپنی پوری طاقت، پوری قوت، پوری عزت اور پوری عظمت کے ساتھ جو ہے چیلنج کر رہا ہے ان قوتوں کو، اور جو اللہ کے ان بولوں کو پڑھیں گے اللہ اپنے بولوں سمیت اس کے ساتھ ہوگا، اور اللہ اپنا غیرت والا ہے، اور اللہ اپنے بولوں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی غیرت والا نہیں ہے، جس کریم کے خزانوں سے غیرت نکلی ہے اللہ سے بڑھ کے کوئی غیرت والا نہیں۔ ان بولوں کے اندر یہ تاثیر ہے، ان بولوں کے اندر یہ طاقت ہے، ان بولوں کے اندر یہ قوت ہے۔ ایک حادثہ ہوا، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، اچانک واقعہ یاد آیا، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ یہیں فیروز پور روڈ پہ لاہور میں، تو بندہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا، کئی دن کے بعد ہوش میں آیا، پھر اس کی کچھ ٹانگ ٹوٹ گئے اور کچھ دماغ میں بڑی چوٹیں لگیں، زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، اللہ نے پھر زندگی دی، پھر صحت یاب ہوا، مجھے ملا، یہ بات میں نے پہلے بھی درس میں بتائی تھی، ملنے کے بعد مجھے کہنے لگا جب میں گرا اور بے ہوش ہوا تو میں نے دیکھا کہ دو بندے ہیں، ایک بندہ کہتے اس کو چھیڑے، کیوں چھیڑتے ہیں؟ کہتے چھیڑتے ہیں، اس بندے نے نا مجھے زور سے وہاں مکہ مارا، اور جہاں مکہ مارا دانت بھی وہی ٹوٹے ایکسیڈنٹ میں، اس نے پھر مجھے مارا، دوسرا کہنے لگا نہ مار، اللہ کا ذکر کرتا ہے، انمول خزانہ پڑھتا ہے، اس کو نہ مار، اس نے مجھے چھوڑ دیا، ورنہ اس نے مجھے جان سے مارنے کا پورا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ کچھ قوتیں ایسی ہیں آپ نہیں سوچ سکتے، جو انسانوں کے دشمن ہیں، ایمان والوں کے دشمن ہیں، کچھ قوتیں ایسی ہیں۔ اور ایک بات سادہ یاد رکھیے گا، جناتی اور شیطانی اور طاغوتی اور دجالی موجودہ قوتوں کے جادو فضاؤں اور ہواؤں میں ہیں، جو بندہ بھی اطاعت اور ایمان کی زندگی پہ آئے گا اس کے لیے ہرڈلز، مسائل، بیریلز، رکاوٹیں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی جائیں گی، تاکہ کہے کہ وہ پہلی زندگی ٹھیک تھی، میں دیکھو نیکی پہ آیا، نیکی نے کیا دیا مجھے، یہ ملا اور کیا ملا۔ ایسے لوگوں کے لیے سورۃ الکافرون کی اشد ضرورت ہے۔ وہ انکار کرنے والی قوتیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں، وہ انکار کرنے والی قوتیں اس کے سامنے سد رہ نہ بنے، اس کے سامنے رکاوٹ نہ بنے، اسے ایمان اور اعمال کی زندگی میں اللہ کی مدد دیتے رہیں، پہنچاتے رہیں۔ یہی انکار کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں ہمارا کھانا کھاتی ہیں، یہ انکار کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں ہمارا پینا پیتی ہیں، یہ انکار کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں ہمارے دسترخوان کو اجاڑ کر جاتی ہیں۔ انہی انکار کرنے والی قوتوں کے لیے تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک پل میں وہ چیزیں، انہی انکار کرنے والی قوتوں کے لیے تو ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہ ان کی آنتیں کٹ کے باہر آ جاتی ہیں۔ یہ انکار کرنے والی قوتوں کے لیے تحفظ کا نظام ہے، یہ انکار کرنے والی قوتیں تو ہیں جن کے لیے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بیت الخلاء کی دعا، انکار کرنے والی قوتیں تو ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیطان ان یحضرون۔ اللہ میری زیر زبر کی غلطی معاف کرے، اگر کروں تو میری اطلاع کر دیجیے گا۔ یہ انکار کرنے والی قوتوں کے لیے دعا تو ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من بسم اللہ اللہم اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیطان ان یحضرون۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان حامۃ من کل عین لامۃ۔ لامہ کہتے ہیں الو کی آنکھ،
اور लाम में मुद मत के जो बड़े गुरु होते हैं, जैसे हमारे हिंदू के पंडित, ठीक, हमारे बड़े आलिम मुफ्ती, और जो बुद्ध मत होते हैं उनके जो बड़े होते हैं उनको लाम में कहते हैं। और बिकलिमातिल्लाहि ताम्मत मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मत मिन कुल्लि ऐनिन लाम। ये शर फैलाने वाली कुव्वतें जिन्होंने इंसानियत को आपस में लड़ाना है, फिरकों के नाम पे, जबानों के नाम पे, इलेक्शन के नाम पे और इलाकों के सूबों के नाम पे, उन सब का तोड़ कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा। ये कायनात के राजों में से एक राज है। चारों कुल जो है ना, चारों कुल, इन चारों कुल में तौहीद है इखलास में, तौहीद है इखलास में, और शैतानी कुव्वतें और जिन्नाती कुव्वतें और शरारती कुव्वतों का हल है काफिरून में। इस काफिरून के अमल में तस्बीहाने में ऐसे नहीं कराया जाता। तस्बीहाने का हर अमल लोग पलक संवार के रखा हुआ है। तस्बीहाने का हर अमल जांच परख के तोल के रखा हुआ है। आने वाला मजमा, आने वाले मेहमान, आने वाले ये अल्लाह के दोस्त, या अपने मसाइल हल करा के, उम्मत के मसाइल हल करा के, आलम के मसाइल हल करा के जाएं। तस्बीहाना ऐसे नहीं है, और तस्बीहाने का कोई अमल ऐसे नहीं, बेकार नहीं है कि वक्त गुजारी के लिए आपको गुठलियां दे के बिठा दिया, चलो पढ़ते जाओ। नहीं नहीं, यहां वक्त गुजारी नहीं है, यहां एक एक अमल के अंदर ताकत है, एक एक अमल के अंदर तासीर है। आप मुझे याद कराइएगा, आपको मैं कभी जिक्र खास के बारे में बताऊंगा कि असर के बाद जिक्र खास क्या है, यह है क्या। तो इस कुल या अय्युहल काफिरून 1001 दफा की तो ये तासीर है। आप रोजाना कितने हजार पढ़ लेते होंगे, अंदाजा कितना पढ़ लेते होंगे रोजाना? हाँ जी, अंदाजा कितना पढ़ लेते हो? है जी, कितना होगा? 1000 हो जाता होगा, है? ये कहते हैं 50,000, वो कहते हैं 1,00,000। हाँ जी, और अंदाजा बताएं, मुहतात अंदाजा, हमारे मिजाज में मुबालगा नहीं है। जैसे 4 बंदे बैठे और कहो कि ठाठे मारता हुआ बंदों का समंदर बैठा है? यानी 4 बंदे बैठे होते हैं, कहते ये ठाठे मारता हुआ इंसानों का समंदर है। कहां ठाठे मारता हुआ है? कहनी में नारा मारो जी में रावी छाल पै जाती है, रावी छाल ली गई। हाँ जी, कितने दफा पढ़ा जाता होगा? चलो जी, एक कोई कहते हैं 50, कोई कहते हैं 1,00,000, ठीक है ना। हजारों की तादाद में ये पढ़ा जाने वाला अमल, फिर रमजान हो, फिर रोजा हो, और रोजे की इस्तिरारी कैफियत हो। जैसे बंदे का दिल चाहे मैं सो जाऊं, बंदे का दिल चाहे मैं टेक लगाऊं, बंदे का दिल चाहे कोई ठंडी ठंडी चीज हो, और बंदे का दिल चाहे, इस हालत में पढ़ा जाने वाला अमल। और बताओ, गौर से सुनिएगा, मैं एक नुक्ते की बात कर रहा हूं, आपको सदा काम देगी। ये क्यों कहते हैं कि ये अमल सांस रोक के करें? मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह मुझे सूरत मुजम्मिल सांस रोक के पढ़वाते थे, और एक वक्त था कि मैं सूरत मुजम्मिल एक दफा नहीं कई बार सांस रोक के पढ़ने की मशक कर चुका था। सांस रोक के फरमाते थे, जबान को लगा तालू से। अब देखें, मैं जबान को तालू से लगाया, और फिर कहते थे अगर हिल जाती है दोनों दांतों में पकड़, इसको दोनों दांतों में पकड़ के अब पढ़ सूरत मुजम्मिल या फला अमल। इसलिए सांस रोकने से अमल ताकतवर इसलिए होता है, अमल ताकतवर इसलिए होता है, अमल ताकतवर इसलिए होते हैं। मैंने अपनी जबान को पकड़ा, जबान में कट लग गया।
یہ دیکھیں خون آ گیا، آیا خون، ایسے کھینچ کے پکڑا نا، اگر بندہ جذبے سے بات کرے تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ چلو یار کی خاطر خون نکل گیا تو کیا بات ہوئی. عشق کہتے اسے ہیں، عشق کہتے اسے ہیں، یار مانے نہ مانے. کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، کیوں کہا؟ جب بندے کا سانس رکتا ہے نا بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے. چاچا قادر بخش درسی تھا تو وہ جو ہے چاچا قادر بخش تھا درزی، تو وہ جو ہے وہ ایک دفعہ لے گیا کچھ دیہاتیوں کو، ان کو لمبی لمبی باتیں سنائے، لمبے لمبے بیان سنائے. وہ بیچارے پریشان، انہوں نے سنا نہیں. گرمی کا موسم تھا، صاف نہر تھی، چاچے کو لے گئے، بوڑھا آدمی تھا، میں نے دیکھا ہوا تھا. تو ان کو لے گئے، ان کو کہنے لگے کہ اور نہر پہ نہانے چلتے ہیں. چاچا آج نہر پہ نہانے چلتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، گرمی ہے، بڑا مزہ آئے گا. فون روک ہی نہیں رہا. تو وہ کہنے لگے کہ آج چلتے ہیں. ان کو لے گئے، اس کو دھوتی بنوا دی، نہر میں کہا کہ ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تھوڑا سا نیچے اتریں. چاچا اور نیچے اتر گیا. بابا تھا بیچارہ اس وقت، جس وقت میں نے اس کو دیکھا تھا اس وقت وہ 80 کے قریب تھا. اور اس کے بعد قریب کر کے نا اب اس کی بابے کی گردن پکڑ کے پانی کے اندر ڈال دی. تھوڑی دیر ڈال کے کیا کرے اب والا لمبے لمبے بیان سنوائے گا؟ نہ سنوائے گا. پھر پکڑ کے ڈال، پھر بدل کے ڈالے. وہ اضطراری کیفیت جو ہے وہ بے چینی کی کیفیت، جب سانس رکتا ہے اس ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. میرے رب کو یہ بے چینی مطلوب ہے. مجھے ایک چیز آپ بتائیں، مظلوم کے پاس بے چینی ہی تو ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ جو عرش کو جا کے ہلا دیتی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اگر مظلوم کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، رب کو نہ ماننے والا ہے اور مظلوم ہے، اللہ اس کی سنے گا. پھر اس وقت سامنے مسلمان کھڑا ہوگا، اللہ نہیں سنے گا اس کی. مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. یہ جو اضطرار اور بے چینی کی کیفیت کے ساتھ عمل کیا ہوا ہوتا ہے، اس عمل کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے. اس عمل کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے. آپ حضرات روزے کی کیفیت میں جو عمل کرتے ہیں، روزے کی کیفیت میں اس وقت بے چینی ہوتی ہے، اضطرار ہوتا ہے، اس وقت اندر درد ہوتا ہے، اندر ایک کیفیت ہوتی ہے. اس کیفیت کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں، آپ کو علم ہی نہیں ہے، یہ عمل آپ کو پھر کسی اور لمحے میں نہیں مل سکتا. یہ صرف رمضان میں ملے گا اور ظہر کے بعد ملے گا. جس وقت دن ڈھل جائے، آپ تقریباً 3 بجے کرتے ہیں اندازہ، 2:30 بجے، اور 2:30 بجے اکثر صبح کا کھایا ہوا جو ایندھن ہوتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے بندہ. اگلا 2:30 بجے کے بعد معاملہ آگے بونس پہ چل رہا ہوتا ہے. اس وقت یہ عمل سورۃ الکافرون کا اضطراری کیفیت کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ اور اندر کے غم کے ساتھ، آپ کو علم نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا قبولیت ہے، اس کی کیا محبوبیت ہے، اس کی کیا مقبولیت ہے، اور اس میں طاقت اور تاثیر کیا ہے. یہی تیل ہر سال ہم اپنے جانے آنے والوں کو پھر چھوٹے چھوٹے ڈراپر میں ڈال کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو اور تیل میں ڈال کے بڑھاتے ہوئے استعمال کریں، اور اس کے بے شمار رزلٹ ملتے ہیں، بے شمار کمالات ملتے ہیں. اور یہی تیل ہمارے ہاں سارا سال چلتا ہے.
اور دکھی انسانیت کو ملتا ہے. یہ کافرون سورۃ الکافرون گھریلو زندگی کے مسائل، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، گناہ، علت، کوئی نافرمانی کا جذبہ اور کوئی تنہائیوں کے گناہ عیب، یہ ان کے لیے ایک انوکھا عمل ہے. بلکہ میری تو درخواست یہ ہے عمومی طور پہ یہ عمل عمومی طور پہ یہ عمل، میری ایک درخواست ہے آپ سے، عمومی طور پہ یہ عمل گھروں میں کیا کریں. گھروں میں کوئی بیماری نہیں ہے بالفرض، خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف نہیں ہے، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی نسلوں کی بیماریاں، نسلوں کی تکلیفیں، نسلوں کے دکھ، نسلوں کے مسائل اور نسلوں کی پریشانیوں کے لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس عمل کو ہر وقت کیا کریں. یہ تیل کی شکل میں، یہ چینی کی شکل میں، یہ کوکنگ آئل اس گھی کی شکل میں، اور یہ شہد ہو، میٹھا ہو، کسی بھی پانی کی شکل میں، یہ عمل والی یہ چیزیں، دم کی ہوئی چیزیں ہی گھر میں استعمال ہوں. جادو کا بہت توڑ ہے، دشمن کا بہت توڑ ہے، ظالموں کا بہت توڑ ہے، آنے والے حوادث کا بہت توڑ ہے، حالات کا بہت توڑ ہے، اور یہاں تک کہ ان فتنوں کا توڑ ہے جو قرب قیامت میں فتنے، جس کے بارے میں فرمایا کہ آدمی صبح ایمان والا اور شام کو ایمان سے فارغ ہو گیا ہوگا. یہ ان فتنوں کا بہت بڑا توڑ ہے. یہ ہے سورۃ الکافرون. کیا خیال ہے آج کے بعد پھر جس وقت سورۃ الکافرون کا وقت ہوگا ادھر جا کے سو جائیں گے، ڈھیلے ڈھالے بیٹھیں گے، لولے لبک ہرنا دے بک، ایسے ڈھیلے ڈھالے، ایسے تھوڑے سے یوں کرتے نہیں، بلے بہت زیادہ مستعد ہو کے اور بڑے استقبال کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ ہم نے یہ عمل کرنا ہے. اور اس جذبے کے ساتھ عمل کرنا ہے، اس جذبے کے ساتھ کہ اچھا اب تو ایک زبردست موقع مل رہا مجھے، اور ایسے کہ جس سے میری نسلیں اور میرے نظام اور میری مشکلات اور میرے مسائل سنور جائیں گے. اس عمل کرنے کا وقت آیا، ایک دم ہمارے اندر ایک بجلی دوڑ جائے اور ایک قوت آ جائے اور ایک طاقت آ جائے اور سستی ختم ہو جائے. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ سورۃ الکافرون میں ہے کیا. ایک واقعہ میں سنا رہا تھا آپ کو، درمیان میں بھول گیا. کہ ایک بندہ کہنے لگا کہ میں شام کو یہ عمل کر رہا تھا. پھر میں نے آپ کو عرض کیا کہ شام کو جب دن ڈوبتا ہے تو ٹڈیاں، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو وغیرہ زہری واقعہ اچانک اچھا ہوا، یاد آیا مجھے ابھی پھر، بس ٹھیک ہو. وہ واقعہ یہ تھا، وہ کہنے لگے کہ میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا اور اپنے گھر میں یہ عمل بیٹھ کے پڑھ رہا تھا سورۃ الکافرون کا. کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ مغرب کے بعد چلو شروع کروں گا اور امید ہے عشاء تک ختم ہو جائے گا. اس کا اندازہ تھا اپنا، حالانکہ اس میں تقریباً 2.5-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں اندازہ، یہ میرا تجربہ ہے. وہ کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے جب پڑھا تو مجھے ایسے آوازیں آئیں جیسے لکڑی ہے نا، لکڑی کو توڑتے ہیں تو کڑ 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 کر کی آواز آتی ہے نا، جیسے لکڑی کو توڑتے ہیں، اس طرح کی آوازیں آئیں بہت زیادہ. میں نے کہا شاید ہمارے گھر میں قریب ہی پڑوسی میں کوئی لکڑیاں توڑ رہا ہے اور بہت زیادہ توڑ رہا ہے، یا پھر جیسے درخت کا لڑا بڑی سی شاخ ٹوٹتی ہے، اس شاخ کے ٹوٹنے کی بھی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے، اس شاخ کے ٹوٹنے کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے، اور اس آواز کے بعد ہی وہ لکڑی کا ٹکڑا جو ہے، شاخ بڑی نیچے گرتی ہے. آپ نے محسوس نہیں کیا؟ درخت کو کاٹیں اور تھوڑا سا کاٹ کے اس کو پھر کھینچیں تو اس کے کٹنے کی ایک آواز آتی ہے. بس وہ کہنے لگے وہی آوازیں میں سنتا رہا، عمل کرتا رہا. دوسرے دن میں نے کہا اتنا لکڑیاں کاٹی گئیں،
पता नहीं कहाँ लकड़ियां काटेगी। मैं इधर देखूं। आखिर मैंने पूछा कि कल मगरिब के बाद किसने इतनी लकड़ियां काटी हैं? उन्होंने कहा किसी ने नहीं काटी। कहने लगे हमारा थोड़ा से घर हैं, चंद घरों में मुझे पता चला कोई एक भी ना मिला, कई लकड़ियां कटी। अब मैं परेशान, पता नहीं वो क्या आवाजें थी और कहां से आवाजें आई। तो मैंने कहा कि चलो होगा, फिर कहने लगे मैं भूल गया। फिर मैंने दूसरी दफा अमल करने बैठा तो वो आवाजें मुझे ना आई। फिर तीसरी दफा किया, चौथी, कहने लगे मैंने ये 11 दफा अमल किया और 11 दफा अमल करने के बाद मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब ये देखा कि मैंने देखा कि कुछ लोग हैं, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, फैमिली है, ऐसे सहमे हुए खड़े हैं, जैसे ना खौफजदा बंदा होता है, सहमे हुए, आंखें निकली हुई, आंखें फैली हुई, सहमे हुए खड़े हैं और उनके सामने लाशों के ढेर पड़े हैं। तो कहने लगे कि मुझे उनमें से एक साहब ने कहा, इतने सारे बंदे तो तूने पहले ही नशिस्त में मार डाले थे, वो तुझे जो कड़कड़ की आवाज आई थी वो ये सारे ये मर रहे थे, अभी हमें कितना और मारेगा? अपने दरमियान और हमारे दरमियान तो तूने फरिश्तों की एक फौज बना ली है, अब तो इसको छोड़ दे, हमें और कितना खत्म करेगा? हमारी तो नस्लें ही अब तेरे करीब नहीं आ सकती, अब तो खत्म कर दे। इस अमल को क्या जाने, ये है क्या? यकीन जानिए इसकी हमने कदरदानी नहीं की। और ये तस्बीह खाने में यह अमल ऐसे नहीं किया और ऐसे नहीं कराया जाता। इसके अंदर ताकत और तासीर है, इसके अंदर कुव्वत है। हमारी जिंदगी के मसाइल, घरेलू उलझने, हमारी जिंदगी की नाकामियां, उन सब के लिए इसके लिए बहुत ज्यादा घरेलू उलझनों का हल है। तो आज के बाद यकीन से बैठा करें और आप हजरात अपने घरों में भी ये अमल कर सकते हैं, इसकी इजाजत है। 1001 दफा का अमल, ये 1001 दफा का एक निसाब है। इस तरह एक निसाब चाहे पढ़ ले, तासीर बढ़ाना चाहें तो निसाब ज्यादा कर ले। आपको घरों में भी इसकी इजाजत है और जो इज्तिमाई अमल होता है उसकी ताकत और होती है, उसकी तासीर और होती है, उसकी कुव्वत और होती है। फिर इज्तिमाई अमल हो और रमजान में हो, उसकी ताकत और है। फिर इज्तिमाई अमल भी हो और रमजान में भी हो और इस्तिरारी कैफियत, बेचैनी की कैफियत के साथ रोजे की बेचैनी भी साथ हो, उसकी फिर ताकत तो पूछे ना कि कहां बढ़ जाती है कि फिर उसकी कैफियत ऐसी है जैसे मैंने बेचैनी में अपनी जबान को ऐसे मुंह में डाला और अपनी जबान को खुद काट डाला और मुझे पता ही न चला। उस वक्त महसूस हुआ कि जब मेरे मुंह में जो है मेरे अपने खून का जायका हुआ। बेचैनी में अल्लाह की मदद, अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाती। अल्लाह हमें अपने नाम की कदरदानी अता फरमाए और अल्लाह पाक मुझे आपको अबकरी के तस्बीह खाने की जितनी नशिस्तें हैं सुबह से लेकर शाम तक, इन सब की अहमियत अल्लाह हमारे दिल में डाल दे और अल्लाह इसकी 100% कदरदानी अता फरमाए, 100% कदरदानी अता फरमाए। बहुत बड़ी चीज है तस्बीह खाने की कदर कर लें, यकीन जानिए। इसलिए नहीं कि हकीम तारिक तस्बीह खाने का खादिम है, हकीम तारिक भी कहे तारिक तस्बीह खाने की कदर कर ले कि तुझे अल्लाह ने तस्बीह खाने की खिदमत दी है और ये मदीने वाले के तेरे सामने मेहमान बैठे हैं, तारिक इनकी कदर कर ले, तारिक इनकी जियारत कर ले, ये काबिल जियारत सारे बैठे हुए हैं। अल्लाह मुझे आपको सच्ची कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। माफ कर दे, रहम कर दे, फजल कर दे, दुनिया आखिरत की सारी जरूरतों को पूरा कर दे, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि अजमईन, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुकीम हजरात जो तशरीफ लाए हैं, करीब तशरीफ लाए हैं, जो तस्बीह खाने में मुकीम हजरात हैं, करीब तशरीफ लाए।
قریب تشریف لائیں. اللہ. سب حضرات جتنے بھی درخواست ہیں مقیم ہیں ضرور اس وقت بیٹھا کریں. جو یہاں قیام کے لیے تشریف لائے ہیں وہ اس وقت ضرور بیٹھا کریں. جو یہاں قیام کے لیے تشریف لائے ہیں اس وقت ضرور بیٹھا کریں. آج کتنے روزے ہو گئے؟ اللہ، 6 روزے ہو گئے. پتہ ہی نہ چلا. روزے ایسے ایک پل میں سمٹتے جا رہے ہیں. 6 روزے ہو گئے. 6 روزے ہو گئے. جنید شاہ بھی خدمت کے مذاکرے میں بیٹھے. 6 روزے ہو گئے. 6 روزے ہو گئے. کیا پایا؟ میرے پاس ایک دوائی لینے آتا تھا چاچا، بوڑھا تھا، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، کوئی 15-16 سال پہلے پرانے کی بات ہے. تو چھابڑی میں ہوتا تھا، پیدل چلتا تھا، کہتا تھا میں کوئی 20-25 میل چلتا ہوں، اور واقعی چلتا تھا. منڈی سے بالکل 2 کلاس کی کوئی سبزی وغیرہ پھل لیتا تھا، پھر کے بیچتا تھا. پھر شام کو آ کے نا پھر بیٹھ کے ایک ایک پیسے کا حساب کرتا تھا. ہم نے بھی کیا حساب کیا؟ ہاں جی، ہم نے بھی کوئی حساب کیا؟ اتنے دن ہو گئے یہاں آئے، کسی نے کتنا کرایہ لگایا، کس نے کتنا کرایہ لگایا. بابا جی کتنا کرایہ لگا آپ کا؟ ہاں کیا کہتے ہیں؟ 700 پاؤنڈ لگے ہیں. تو کتنے بنے پاکستانی ہمیں کیا پتا؟ اچھا بھائی، تو کسی نے کیا لگایا، کسی نے کیا لگایا؟ تو اس لیے میری درخواست ہے آپ سے، اپنے لمحات کو، اپنے اوقات کو، اپنی گھڑیوں کو قیمتی بنائیں. جس بندے کے اندر، یہ خاص طور پہ میں جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، جتنے جوان بیٹھے ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں، جس بندے کے اندر یہ جذبہ ہوا کہ میں کسی طرح باہر نکل جاؤں اور موبائل کو پکڑ لوں اور کسی کونے میں چلا جاؤں اور گروپ بنا کے بیٹھوں، جس کے اندر یہ جذبہ ہوا وہ دن تو گزار لے گا، وہ دن تو گزار لے گا. لیکن یہ کیسے یقین ہے کہ وہ یہاں سے جھولیاں بھر کے جائے گا؟ یہ جذبہ جس کے اندر ہوا کہ بس کسی طرح باہر نکل جاؤں اور صبح جاؤں اور شام کو واپس آؤں. کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں. ہمارے احباب باقاعدہ اس ڈیوٹی پہ طے ہیں، جو ایک ایک بندے پہ نظر رکھتے ہیں. کیمرے اس بات پہ طے ہیں، بڑے وسیع. ہم نے ایسے کیمرے لگائے ہیں جن کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے، چھوٹا سا لیکن وہ بہت دور تک رینج رکھتا ہے. میری درخواست ہے خاص طور پہ جوانوں سے، جتنے جوان آئے بیٹھے ہیں یہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، یہ ہمارے چاند ہیں. میری درخواست ہے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اپنے لمحات کو قیمتی بنائیں. آپ مولانا کے ہدایات سن چکے ہیں جو وہ دے رہے، سن چکے ہیں وہ یہ دے رہے.
یعنی کیمرے نے بتا دیا کہ اس بندے نے جیب سے پیسے نکالے تھے اور اس نے موبائل اٹھایا، اب بجائے اس کے کو سب کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے، چپ کر کے اس کو پکڑ کے اس سے وہ چیز لے لی، کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ تصویر میں آیا کس لیے تھا یہ؟ اس نے تو سارا کچھ پورا بتا دیا۔ تو میری درخواست یہ ہے، اپنے آپ کو ہم نے سنبھال کے چلنا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو یہاں 2 نمبری کرنے آیا ہو، آپ سارے مدینے والے کے مہمان ہیں اور سارے کے سارے نیک ہیں، اللہ والے ہیں، درویش ہیں اور آقا کی محبت کو پانے والے ہیں، آپ سارے وہ بیٹھے ہیں۔ تو اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، اب عبادات کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اجتماعی عمل میں اپنے آپ کو جمانے پہ، بٹھانے پہ، معاف کرنے پہ، درگزر کرنے پہ اور اپنے سامان اور چیزوں کو سمیٹنے پہ۔ کیا خیال ہے، کریں گے؟ ہدایات زیادہ نہیں ہوتی، بس ایک دفعہ ہوتی ہیں، تھوڑی سی ہوتی ہیں، اسی میں بندے کو سارا کچھ کر لے۔ روز روز نئی باتیں، روز ایک بات کو کہنا، نہیں، پیار والوں کے لیے ایسی بات نہیں ہے۔ محبت اور اللہ کی محبت اور مدینے والے کے عاشق کے لیے ایک دفعہ بات ہوتی ہے۔ آپ کملی والے کے مہمان ہیں، آپ کے لیے بات روز روز نہیں ہوتی، آپ کے لیے ایک دفعہ بات ہوتی ہے اور اسی ایک دفعہ بات کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، ایک دفعہ بات کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ کوئی سوال؟ ہاں، سورۃ الکافرون کچھ زیادہ بندے مل کے پڑھ لیتے ہیں، گھر والے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اور ہاں، یہ علماء سے پوچھیں، عقیقے کے مسائل۔ ہمارے مولانا ہیں جو مصلی پڑھاتے ہیں، تو وہ بیٹھتے ہیں روزانہ، وقت دیتے ہیں۔ کون سا ٹائم دیتے ہیں روزانہ؟ 3 سے 4۔ ان سے ضرور پوچھیں، اچھی بات ہے، ان سے مولانا سے پوچھیں، عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، مفتی بھی ہیں، ان سے پوچھیں۔ اور ہے جی، کیا کہتے؟ اگر گھر والے سارے ہیں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور نہیں، اس کو ایک وقت میں بیٹھ کے پڑھنا، اس کو توڑ توڑ کے نہیں پڑھ سکتے۔ 1000 ایک دفعہ ایک وقت میں۔ ہاں جی، جی، ہاں، یہ کہتے ہیں ہم کرایہ دار ہیں، ہمارے اوپر فیملی رہتی ہے، کیا ان کے اثرات آپ پہ پڑیں گے، ایسے کہنے چاہ رہے ہیں؟ ہاں، شامل ہو سکتے ہیں، وہ بھی عمل میں شامل ہے جی، وہ بھی جو ہے عمل میں شامل ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور جی، کیا 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 کہا؟ ہیں؟ ہاں ہاں، یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے 30 روزے 30 باتیں کتاب دی ہیں، تو اگر وقت ملے انفرادی اوقات میں اجتماعی عمل کے بعد تو کوشش کریں اس کو پڑھ لیں۔ جی،
ذالک هو الفوز المبین، ایسی فتح جو واضح ہو، کھلی۔ اللہ نے اس آیت کی برکت دکھا دی۔ اچھا جی، بس بات ختم۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہ عمل دوسروں کو آگے واقعی بتا سکتے ہیں کہ خیر کو پھیلانا چاہیے، خیر کو پھیلانا چاہیے۔ نہیں، خیر کو پھیلا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، اور ہیں یہ اس کے لیے تو بتایا ہے۔ اور اچھا جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ جزائے خیر دے۔ تہجد تو سارے پڑھ رہے ہیں، اٹھتے تو ویسے ہی ہیں، تہجد تو سارے پڑھیں، 6 رکعت نماز، کچھ بھی نہ ہو 2 رکعت تو ضرور پڑھیں، دھیان والی، توجہ والی، یقین والی، اور اللہ سے کچھ دعاؤں کے لیے وقت نکالیں، وقت نکالیں، دعا کے لیے باقاعدہ وقت نکالیں کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ دعا کے لیے وقت نکالیں، دعا کے لیے وقت نکالیں، دعا کے لیے وقت نکالیں، اللہ سے بیٹھ کے باتیں کریں، اللہ جل شانہ سے بیٹھ کے باتیں کریں، اور اللہ پاک جل شانہ کو اپنے غم سنائیں، اپنے دکھ سنائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو سنائیں۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ، دنیا کے اپنے دکھڑے بہت سنائے، کوئی کام نہ آیا، وہ اللہ کو اپنے غم سنا، اللہ کام آئے گا۔ جی اللہ آپ کو صحت دے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے اعمال کی پابندی، اپنی تسبیحات کی پابندی کریں، 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، دھیان جما کے پڑھیں، توجہ بنا کے پڑھیں۔ اور کتنے پارے ہو گئے میرے، میں نے کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، یا کم از کم چلو 1 قرآن تو ختم کر دوں، میرے کتنے پارے ہو گئے، میں نے اب تک کتنے پارے پڑھ لیے اور کتنا ذکر کر لیا، اس کا میں اہتمام کروں اور اس کا فکر کروں۔ آج میں نے کتنے لوگوں کو معاف کیا، میرے دل میں اٹھنے والے شک، وسوسے، بدگمانیاں اور اٹھنے والے اشکالات اور بیزاریاں، ان کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کتنا دبایا اور ان سے کتنی نجات حاصل کی، یہ میری ترقی ہے، یہ میری ترقی ہے، اصل ترقی میری یہ ہے، اصل میری ترقی یہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرمائے اور عزت اور عافیت عطا فرمائے، اور ہماری حاضری کو یہاں سدا قبول فرمائے، سدا قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔